ساتھ اسی جذبے کے ساتھ بھرپور تالیوں میں سلمان علی خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخل لی مدخل صدق واخرج لی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وخاتم النبیین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے سیاسی مینٹور ہمارے استاد خالد ممتاز صاحب عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، لیکن میں جب KBA میں آیا تو اس وقت دو شخصیات ایسے تھے جن کو دیکھ کے ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ ہمیں بھی اس طرح بولنے کی صلاحیت عطا کرے. ان میں ایک نہید افضال صاحب ہے، اللہ کا شکر ہے وہ بھی زندہ ہے، اور ایک خالد ممتاز صاحب. یہ تقاریر جب فرماتے تھے تو ہم قلم اور کاغذ لے کے بھیجتے تھے اور نوٹ کرتے تھے. آج سے مجھے اس کے سامنے کچھ الفاظ بولنے کا اللہ نے موقع دیا، یہ میری خوش نصیبی ہے. باقی ریزنگ لائنز اور فرینڈز آف خالد ممتاز نے جو خوبصورت پروگرام یہاں پہ سجایا ہے، خالد ممتاز کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جو نوجوانوں نے یہاں پہ کام کیا ہے میں ان کا بہت مشکور ہوں. خالد ممتاز صاحب سے کچھ زیادہ ہی توقعات رکھتا ہوں، اس وجہ سے مجھے کم لگتا ہے. خالد ممتاز ہمارا سیاسی مینٹور ہے. اگر خالد ممتاز صاحب مجھے منع کرتے، یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہاں پہ، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اسی سیٹ کے لیے نہیں لا سکتا. میں خالد ممتاز صاحب سے گرین سگنل لینے کے بعد، میں اس کے گروپ کے ساتھ مشورے کرنے کے بعد، ہاشمی صاحب بھی تھے اور اس کے فرینڈز یہاں پہ جو تقریر کی میرے حق میں، پھر میں اپنے اس جو سفر ہے جرنی اس کو شروع کیا. اور میری خوش نصیبی ہے آئے دن مجھے وہ رسپانس ملے تو شاید میں شروعات میں اتنا سوچا بھی نہیں تھا کہ پروردگار مجھ پہ اتنا مہربان ہے جو میرے دوستوں کے دلوں میں میرے لیے ان کی الفت پیدا کی. یہ میری خوش نصیبی ہے. آئے دن مختلف انداز میں جو خواب دیکھتے ہیں لوگ، اب کچھ دوست عمرے میں گئے تھے، وہ وہاں سے فون کیا کہ ہم یہاں پہ خواب دیکھا کہ آپ جہاں میں نہیں 16 میں سب سے پہلے نمبر آ رہے ہو. تو یہ چیزیں ان کی محبت کی دلیل ہے. باقی جیت ہار میں کچھ نہیں سمجھتا. یہ ایک بات یہاں پہ خوبصورت شاعری کی دوست نے کہ غریبی کی جو خوبصورت انداز نشہ میں نے دیکھا ہے زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا ہو. 4 دن KBA میں بغیر روٹی بغیر چائے کے زندگی گزارا ہے. 4 دن پورا. نوجوانوں کے لیے انسینٹیو بتاتا ہوں. شروعات ریاضت کی ہوتی ہے وکالت میں. اس ریاضت کو اچھی طرح انجوائے کریں. آج اللہ پاک نے مجھے دنیا کے ہر نعمتوں سے نوازا ہے. مجھے وہ دن ہمیشہ یاد آئیں گے جب میں 4 دن بھوکا رہتا تھا اور میں کبھی کسی کے پاس آ کے یہ نہیں بیٹھا کہ یار اس کے ساتھ روٹی کھاؤں. کہ میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے. میرا طریق امیری نہیں غریبی ہے. خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. سر خالد ممتاز نے یہاں بولا ہم نیگیٹو پریکٹس کی طرف جاتے ہیں. کچھ دیر تو وہ بہت مزہ آتا ہے لیکن کچھ عرصے بعد اس سے بدبو آتی ہے. اور میں بتا دوں KBA ہائی کورٹ سپریم کورٹ وہ عکس ہے، وہ ریفلیکشن ہے. کوئی وکیل نہیں بچتا ہے. اچھا کام کرنے والا بھی اور برا کام کرنے والا بھی سب کو معلوم ہوتا ہے. ایک آدھا گھنٹے میں تمام چیزیں ادھر سے ادھر پیدا ہو جاتے ہیں. اب تو یہ جو موبائل نام کی چیز ہے
یہ کسی چیز کو نہیں چھپاتا. یہ تھے دھنیہ واد ہے. میں تمام دوستوں کا مزید شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ پروگرام جو سجایا گیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی میرے چھوٹے سے مینیفیسٹو ہے وہ میں بتا دوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ میں آج تک میں ابھی تقریباً 87 سے ابھی تک آپ لوگ حساب لگائے 8 اکتوبر 87 میں میں سٹی کورٹ میں قدم رکھا ہے اور آج تک جو وعدے کیے ہیں جو اداکاروں نے وہ ان میں کچھ ایسے عہدیدار بھی ہیں کم ہوئے جو ابھی بھی عہدیدار ہیں اور ابھی بھی کینڈیڈیٹ ہیں. جو وعدے کیے وہ ابھی میرے کام کے اندر وہ درد ہو کے خون جمع ہوا ہے لیکن وہ کبھی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچا. ہاسپٹل, سوسائٹی, پلاٹ, اسٹیپنڈ. میں آپ لوگوں کو بتا دوں لعنت اللہ علی الکاذبین, میں کوئی جھوٹے بات نہیں کروں گا اور وکیل جھوٹا بولے جس کا نام حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور ان کے ساتھ جو وکیل ہوں اور کل جا کے لیے کہ کیفیٹیریا میں بیٹھیں گے ہم چائے پینے, میں کون سا منہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. مجھے شرم آتی ہے ان دوستوں کے نام لیتے ہوئے بھی جو اس طرح وعدہ کرتے ہو پورا نہیں کرتے. کیوں کروں میں؟ میرے چھوٹے سے منصورے وہ میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو. پسند آیا تو ووٹ دینا, نہیں آیا تو کوئی بات نہیں, دوسرے بھی میرے دوست ہیں. نمبر 1 میرا ایجوکیشن پالیسی. میں آج کی اس روٹی کو اس خوبصورت ماحول کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں. کل میرا مستقبل صاحب ہے. میرا ایجوکیشن پالیسی میرے وکیلوں کے بچوں کی. آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ ہمارے وکیلوں کے بچوں کے لیے تمام لاکھ کالجوں میں مخصوص پرائیویٹ ہو یا سیمی گورنمنٹ ہو یا گورنمنٹ ہو مخصوص سیٹ ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 ان سیٹوں میں ہمارا فیس ڈسکاؤنٹ کے اوپر ہمارے بچوں کے لیے فیس ہونا چاہیے. جب تک ہمارا تعلیم صحیح نہیں ہوگا ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. میں ان سوسائٹیوں کے خلاف ہوں. میں جھگی میں رہوں گا لیکن بچوں کو تعلیم دوں گا. میں روڈ میں سو جاؤں گا لیکن میرے بچے تعلیم یافتہ ہوں. کیونکہ اگر میرے بچہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے ہیں مجھے کوئی بنگلے کی ضرورت نہیں ہے. میں سیکنڈ میرا یہ ہے کہ مختلف ماحول پیدا کر کے غریب بچوں کو جوڈیشری سے ہٹایا جا رہا ہے. آپ لوگ ابھی اگر وزٹ نہیں ہوئے, ایک دن آیا ہمارا بچہ کوئی بھی وکیل ہو جج نہیں بن سکتا ہے. نمبر 1 انہوں نے کیا حالات شروع کر دیا ہے کہ 40,000 میں بچہ مشکل سے انٹیمیشن جمع کرتا ہے. 2 انٹیمیشن میں 40,000 سب کچھ پیسے جمع کرنا ہوتا ہے. میں جیسے غریب کا بچہ اگر وہ 1 روپے ابھی کمانے کا قابل نہیں ہے اس سے 40,000 روپے دیتے ہیں. میں 2,500 یا 500 روپے مجھے یاد نہیں آیا اس میں میں وکیل بن گیا تھا. میں کہتا ہوں آپ 10,000 روپے کی انٹیمیشن میں ہمارے بچوں کو وکیل بننا چاہیے. یہ میری درخواست ہے. ایک افسوسناک خبر بھی آپ لوگوں کو بتا دوں. میں 8 مہینے سے 8 مہینہ ہوا جب سر کو میں نے پہلی دفعہ دعوت کی اور اسے اجازت دیا خالد ممتاز صاحب سے, نیال ہاشمی صاحب سے, راجہ انصاری سے کہ میں اس الیکشن میں آنا چاہتا ہوں. اس دن سے میں نے اپنے 3 جونیئروں کو ریسرچ پہ رکھا ہے. افسوسناک خبر یہ کہ 85 وکیلوں کے بچے اسکول اور کالج سے نکالے گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے. یہ میرا ریسرچ ہے. میں آپ لوگوں کو بار بار یہ دعوت دیتا ہوں. 404 چمبے میں میرا آفس ہے. ہو سکتا ہے میں نے یہ جو لعنت اللہ علی الکاذبین بولا کہ میں بھی خدا نہ خواستہ اور میں شامل تو نہیں ہوں. میرے آفس میں آ جاؤ وہ ریکارڈ دیکھ لیں کہ میں نے یہ ریسرچ کیا ہے یا نہیں. ان میں سے 85 بچے جو بچے ہمارے نکالے گئے ہیں ان میں سے 22 کو ری ایڈمیشن کیا. میں نے ان کے ایریے میں پیسے خود جمع کیا, فیس جمع کر لیا میں نے. اب یہ کہ
اللہ خیر کرے گا باقی بچوں کو بھی انشاءاللہ اتنی شارٹ پیریڈ میں میرے گنجائش ہوں میرا یہ